السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج یوم الجمعہ یعنی عید المومنین ہے اور سال کا پہلا سال بھی شروع ہوگا، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، آج یوم الجمعہ ہے۔ آج جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے والدین کے حقوق اور آج کی نسل۔ ہر شخص پر بیٹا ہونے کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نوجوان اپنے والد کے جگر کا ٹکڑا، ان کی امیدوں کا محور و مرکز اور ان کی تمناؤں کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کی بہت زیادہ رعایت رکھی ہے اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً خالق ذوالجلال کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق والدین ہی کا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بغور مطالبہ کریں، بغور سنیں اور اس کے بعد اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں اس کا جائزہ لیں کہ کہاں تک ہمارے گھر اس نافرمانی کے دلدل میں پھنسے ہیں، یعنی اس نافرمانی کے دلدل میں دھس چکے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو گوشت پوش کا ننھا سا وجود ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے، نہ چلنے پھرنے کی سخت اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا پی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اس کی نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے، اس کی محبت کی چھاؤں سے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کرتی ہے۔
ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے اس کے والدین ہیں۔ اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنے فرض کو پورا کیا، اب اس پر ایمان اور اس پر ان کے حقوق کچھ ہیں۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس کا حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ والدین کا حق کیا ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام؟ یہی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا مکمل ادب و احترام کیا جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ہمیشہ ان کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے۔ قرآن و حدیث یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فرادانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، جبکہ والدین کے نافرمانی کرنے والا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ بالا آخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ ناراضگی اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کا پورا خیال رکھیں۔ اس معاملے میں قرآن و سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اسے بغور سنیں اور اپنے ماحول کے اندر، اپنے گھروں کے اندر جائزہ لیں کہ ہماری نسل، جو نوجوان نسل ہے جو بگڑتی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، باہر کے ماحول کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ معصوم بچے بگڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، حقوق الوالدین، حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اور یہ اتنا اہم حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق عبادت کے بعد جس کا حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا، ارشاد باری تعالیٰ تھا۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بحوالہ سورۃ البقرہ۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ تھا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر ہی جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل۔ والدین کے حقوق میں قرآن کریم کی یہ دو آیت بہت ہی اہم ہے۔ ان میں ایک تو اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، دوسرے ان حقوق کی کچھ تفصیل بھی ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ پہلا ان میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہر معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے انہیں ناگواری اور گرانی نہ ہو، بلکہ انہیں مسرت اور خوشی کا احساس ہو۔ اس میں سلوک کی ہر صورت کے اختیار کرنے اور بدسلوکی کی ہر صورت سے اجتناب کرنے کی تاکید ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑھاپے میں ان کے سامنے اف تک کہنے سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے اور کہنے کی اجازت ہے، بلکہ والدین جو جوان ہوں یا بوڑھے ہوں اور ہر عمر اور ہر مرحلے میں ان کے ادب و احترام
ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے، اور ہرگز ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جیسے ان کی بے ادبی اور گستاخی ہو۔ بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت و اطاعت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، زیادہ تمنا رکھتے ہیں کہ اپنی اولاد باپ کا سہارا بنے، ماں باپ کا سہارا بنے، ماں باپ کا ساتھ دے اچھے کاموں میں۔ اللہ اکبر، یہ ایک تمنا ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اور تیسری بات، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوانی کی ترنگ میں والدین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ جب نوجوان ہو جاتی ہے تو دنیا کے نشوب و فراز کے اندر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ماں باپ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ ان کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا گیا، قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی۔ ماں باپ کو ہی قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھا کر بچوں کو نکما بنا دیتے ہیں، اور چھوٹی سی عمر میں ہی ان کو دکانداری کا ذمہ داری دے دیتے ہیں۔ پڑھائی کیا معلوم نہیں ہے، دین کیا معلوم نہیں ہے، اللہ کیا معلوم نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا معلوم نہیں ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری معلوم نہیں ہے تو یہ ماں باپ کی کیا اطاعت کریں گے؟ بس ان کو پیسہ پیسہ پیسہ، کیونکہ ماں باپ نے ان کو بچپن میں 15 سال کی عمر میں کمانے کے لیے لگا دیا، حالانکہ تو وہ تو پڑھنے کی عمر ہے، اس کی زندگی سنوارنے کی عمر ہے، مگر یہ جاہل ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، سہارا بناتے ہیں، کس کا؟ کمانے کا۔ میرے بھائی، یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ اسے علم نہیں ہے۔ تم جو کمانے کا ذریعہ بنائے، اس سے جب پیسہ آتا تو وہ تمہارے منہ پہ پھینک دے گا، وہ اور تمہاری قدر نہیں کرے گا، اور تمہارے ساتھ بھی نہیں رہے گا، اور تمہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا وہ، کیونکہ بگاڑا تم نے ہے، اور تعلیم دینے کی بجائے اسے پیسہ کمانے کی تعلیم دے دی تم نے۔ میرے بھائی غور کیجئے، میرے بھائی میرے دوست، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد جوانی کی طرف میں والدین کی زیادہ اہمیت نہیں دیتی، لہٰذا جوان اولاد اور بوڑھے والدین کے جذبات اور خواہشات میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بوڑھا باپ کچھ بولتا ہے، جوان بیٹا کچھ اور بولتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا معلوم ہے؟ ہماری دنیا الگ، تمہاری دنیا الگ تھی، تمہیں بوڑھے کوسٹ ہو گئے، تمہارا گادی کے زمانے کا دماغ، ارے آج تو انٹرنیٹ کا دماغ، ڈیجیٹل کا دماغ، ہماری ترقی، ہمارا دماغ آسمانوں، ساتوں آسمانوں پہ اڑ رہا ہے، ہمارا ہر کام سیٹلائٹ کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ تمہارا کہاں؟ تم تو پیدل تھے پہلے، چپل نہیں تھے تمہارے پیروں میں، تمہاری زندگی ایسی گزری ہے، اور ہم کو سکھاتے ہو خاموش بیٹھ جاؤ بس اللہ اللہ کر کے۔ آج کی نوجوان نسل اگر ایسا نہیں بولتی ہے تو دیکھ لو، اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھ لو میرے بھائی میرے دوست۔ جوانی ایک تو دیوانی ہوتی ہے، دوسرے زندگی کے تجربات مشاہدات سے عاری ہے، جبکہ والدین سرد و گرم چکھ چکے ہوتے ہیں، مصیبتیں اٹھا کر زندگی کے تجربات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب اچھی طرح واقف ہونے کے بعد جب بچوں سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو اس لیے کہ ہم تجربہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، تمہاری دنیا کی تجربہ کاری الگ ہے، یہ الگ تجربہ کاری ہے، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں۔ وہ حالات و واقعات کی بھٹی، جبکہ والدین سرد و گرم چکھ چکے ہوتے ہیں، وہ حالات و واقعات کی بھٹی سے کندن بن کر نکلتے ہوتے ہیں۔ عمر بھر کے تجربات، مشاہدات ان کی فکر میں اعتدال و توازن پیدا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن جوان اولاد اپنے جذبات اور جوانی کے جوش میں والدین کے جذبات اور ان کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتی، نتیجہ باہم تصادم اور ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹکراؤ ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل، دیکھو ہر گھر کے اندر ٹکراؤ ہے۔ اگر کوئی نصیحت کی بات کرو، چھوٹے بچے کو ہم نے اس مسجد کے اندر دیکھا، باپ نصیحت کر رہا ہے، میرے سامنے نصیحت کر رہا ہے، باپ کی شکایتیں کرنے لگ گیا، اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر باپ کی شکایت کر رہا ہے، باپ ٹھنڈا خاموش بیٹھ گیا ہے، باپ کے چہرے پہ سفیدی آ گئی ہے، اور یہ نوجوان بچہ ہے، باپ کو بولتا ہے۔ اللہ اکبر، میں دیکھا میرے بھائی میرے دوست، اس لیے میں دیکھنے کے بعد، کل کا واقعہ ہے یہ، بعد نماز مغرب کے بعد کچھ بچے پڑھنے آتے ہیں، تو ایک بچہ اپنے والدین سے شکایت کرتا ہے، والد کی شکایت کر رہا سامنے، صرف نماز کے لیے، نیکی کے کام کے لیے،
باپ کہتا تو اس کی شکایت کرتا میرے بھائی میرے دوست. تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ جمعہ کے دن یہ حساس موضوع ہے، ہر گھر کے اندر یہ موضوع کی ضرورت ہے میرے بھائی. اس لیے میں نے اس کو چنا ہے تاکہ تمہارے گھروں کو، تمہاری اولادوں کو دیکھو کہاں تک وہ جا رہے ہیں اور ان کو روکنا کیسے ہے. ان کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، 5 وقت کی نمازی اور پابندی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. دین سمجھائے. جب تم دین نہیں سمجھائے تو وہ تمہاری اطاعت نہیں کریں گے. اگر وہ تمہاری اطاعت و فرما برداری نہیں کرے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن جوان اولاد اپنے جذبات اور جوانی کے جوش میں والدین کے جذبات اور ان کے تجربات کو اہمیت نہیں دیتی. میرے بھائی، نتیجہ باہم تصادم کا، ٹکراؤ کا ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر والدین کی باتوں پر ناگواری کا اظہار عام اور اف اور ہوں کا استعمال بکثرت ہوتا ہے. دیکھ لوں گا، دیکھا جائے گا. اللہ اکبر. باپ باپ کوئی کہے گا دیکھیں گے، جاؤ میرے اوپر جو ہوتا ہے دیکھیں گے، چھوڑو تم نہ کہیں کو. جی اللہ اکبر. بحث کرنے لگو میرے سے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس بحث سننے کے لیے تمہاری. اللہ اکبر. اتنی کراہت سے اپنے ماں باپ سے پیش آتی ہے آج کی نوجوان. اللہ تعالیٰ نے تو اف تک نہ کہو کہا ہے. اف. اللہ اکبر کہہ کر اسے بے ادبی اور گستاخی کا راستہ بند کیا. چوتھی بات، جب والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہوں تک کہنے کی اجازت نہیں ہے. ہوں کہنے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. دیکھو اپنے گھروں کے اندر اپنا جائزہ لو. تمہارے بچے تمہیں کتنا دھتکارتے ہیں اور تم بے شرم ہو کر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے ان کے دھتکارنے کو بھی تھوک ان کا چاٹ لیتے ہیں. تم اس سے ناہنجر باپ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی جہنم میں لے جائے گا. تم جہنم کا راستہ اسے بنا کر دے دیے. سوچو تو صحیح، یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے. تمہاری اولاد، اسے نیک تعلیم دو، اسے تربیت سے آراستہ کرو. اللہ کون، اللہ کے رسول کون، نہانے کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے آداب کا طریقہ، نماز کے بعد ذکر و اذکار کے طریقے کسی بچے کو معلوم نہیں. سب نوٹیں کمانے کے چکر میں نوٹا 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 نوٹا. یہ نوٹ تمہارے خبر میں نہیں آنے والے، تمہارے باپ کے بھی خبر میں نہیں آتے، اور اے گدھے تیرے خبر میں بھی نہیں آنے والے. اس کے پیچھے تو بھاگ رہا تو پچھتاؤ گے. اے ماں باپو، اپنے بچوں کو دیکھو کہیں وہ بگڑ کر آدھی کاس کا نہیں ہو گیا ہے. تمہارے ساتھ نافرمانی، تمہارے ساتھ بدتمیزی، تمہارے ساتھ چھڑکنا، تمہاری باتوں کو نظر انداز کر دینا، کہیں ایسا معاملہ تو تمہارے ساتھ نہیں ہے تو فوراً چونک جاؤ، فوراً ہوشیار ہو جاؤ. 1 گھنٹہ شام میں مسجد میں جو مدرسے ہوتے ہیں وہاں پر تعلیم کے لیے بھیج دو. 1 گھنٹہ، چاہے صبح کی نماز کے بعد ہی کیوں نہ ہو. دن سارا رات سارا کاموں میں مصروف. کسی کو کہو تو کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے تک کام ہے. کسی کوئی کہتا ہے کہ رات کو 1 بجے سوتا ہوں. اللہ اکبر. کیا یہ بھی کوئی بہانہ ہے بنانے کا، قرآن اور حدیث حاصل کرنے کا؟ فجر میں تو گھر میں تو مردہ پڑے ہوتے ہو نا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اٹھنا ہے آپ کو. جب تم اٹھو گے تو تمہاری اولاد اٹھے گی. تم اب پابندی کرو اٹھنے کی، فجر کی نماز میں مسجد کو آؤ. آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ آئے گا، اسے دینی تعلیم کے لیے حضرت کے حوالے کر دو. پھر دیکھو چند دن کے بعد تمہارے گھر کا ماحول کتنا پیارا اور خوشنما، جنت نما، رحمت والا گھر بنتا ہے. ورنہ تو وہ گھر جس کے اندر ماں باپ اور بچے سب کے سب فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں، وہ گھر منحوس گھر ہے. رات دن کماؤ، کچھ بھی کر لو، منحوس کا منحوس ہے. یعنی وہ جہنم خدا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. فجر کی نماز کی اہمیت تمہیں معلوم نہیں. تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گئی. یہ عذاب تمہارے لیے ہے، تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہیں مل رہا ہے. تم مجبور ہو. تمہیں کس نے مجبور کیا؟ اللہ نے نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ تم میرے سامنے آؤ، سر جھکاؤ، میرے سامنے عاجزی کرو، میری عبادت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر طرح سے میں تمہاری رہنمائی کروں گا.
مگر تم ہے کہ اللہ کو ہی بھول گئے تو یہ اولاد تمہیں بھول گئی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کیا ویسا پائے گا دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، جب والدین کی بات کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ہوں تک کہنے کی اجازت نہیں تو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے۔ پانچویں بات اس لیے کہا گیا کہ ان سے قول کریم کہو، یعنی ادب و احترام سے گفتگو کرو، اس میں بے ادبی اور گستاخی کا شائبہ نہ ہو۔ چھٹی بات، ان کے سامنے دل کی گہرائی سے عاجزی کے بازو بچھائے رکھو، یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کی مقابلے میں تکبر اور سرکشی کے اظہار کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، ساتویں بات، ان کے حق میں دعا گو ہو کہ یا اللہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تو ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اس کے لیے دعا تجویز فرمائی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ پروردگار ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت سے بچپن میں پالا تھا۔ میرے بھائی میرے دوست، والدین کے حقوق سے متعلق بہت سے احادیث بھی ہیں میرے بھائی میرے دوست، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو ذکر بہت ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے میرے بھائی میرے دوست۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے فضائل و فوائد کے بیان میں بہت سی احادیث آتی ہیں میرے بھائی میرے دوست۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر وقت نماز پڑھنا۔ دیکھو اللہ کے نبی کی بات ہے، بر وقت یعنی کہ اسی وقت اذان ہو گئی فوراً نماز پڑھ لینا، تاخیر کر کے نہیں، بعد میں نہیں، بر وقت نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بحوالہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے میرے بھائی میرے دوست۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبول کا شرف بخشا ہے، والدین کی دعا کا شرف بخشا ہے۔ والدین جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اسی لیے اللہ نے اپنے ماں باپ کو والدین اللہ کے ساتھ جوڑ لیا۔ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے میرے بھائی میرے دوست، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعائیں قبولیت کا شرف بخشا ہے، وہ اولاد کے حق میں ہو تب بھی اور ان کے خلاف ہو تب بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین دعائیں ہیں ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، ظالم کے خلاف مسافر کی دعا اور اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا۔ اللہ اکبر، یہاں ماں کا ذکر نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست، والدین نہیں ہے، بیٹے کے خلاف باپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ میں اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں فرمایا نہ تم اپنے لیے بدعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے مالوں کے خلاف بدعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں اس گھڑی میں بدعا کر ڈالو، اس میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائی، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے کہ تیرا باپ تیری ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ میں نے ان سے جواب دیا ہاں، بلکہ دونوں بھی زندہ ہیں، بلکہ دونوں بھی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ جہاد میں جانا اللہ سے اجر کے طالب کے لیے ہی نہ تو جہاد کو جانا چاہتا ہے، کیا ماں باپ کی خدمت کر کے اجر حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بولنے کا مقصد تھا میرے بھائی میرے دوست۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اپنے والد کے پاس لوٹ جا، اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور ان کی اچھی طرح خدمت کر۔ اللہ اکبر، تجھے جہاد کا ثواب ملنے والا ہے۔ متفق علیہ میرے بھائی میرے دوست، بہت سی احادیث ہیں
ہم پڑھنا نہیں جانتے، ہم دیکھنا نہیں جانتے۔ صحیح مسلم کی روایت تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جہاد کر، انہی میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، جہاد کا صلہ حاصل کر لے، یعنی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر۔ یہ بخاری کی روایت ہے میرے بھائی۔ مطلب یہ کہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے حسب ضرورت کچھ لوگ جہاد میں حصہ لیں تو سب کی طرف سے جہاد کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی خدمت فرض عین ہے۔ جہاد سے بھی زیادہ فرض ماں باپ کی خدمت کا ہے۔ فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے فرض عین کو ترک کرنا جائز نہیں۔ حدیث میں اسی صورت کی طرف اشارہ تھا۔ ہاں، بعض مخصوص حالات میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کی اجازت ضروری نہیں، کیونکہ اس وقت جہاد میں حصہ لینا ناگزیر ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب دشمن حد سے بڑھ جائے اور نظریاتی اور ملکی سرحدوں پر حملہ آور ہو۔ اسلام والدین کا اس قدر احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ حاضرین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے باپ کو، ماں باپ کو گالی دے گا، کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ شخص پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس طرح وہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے میرے بھائی۔ انسان کی موت کے بعد ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن چند صورتوں میں ثواب کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ مردے کے تعلق سے کوئی نہیں، چلہ چھٹی 100واں 40واں 20واں کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ عمل کرو جو بتایا گیا ہے، مرنے والے کے لیے وہ ثواب جاریہ بن سکتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مسجد کے کام آنا، مسجد کے کام میں ہاتھ بٹانا اور مسجد کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا مال تو وارثوں کا ہے، بٹ جائے گا، اور تم زندہ ہو، تمہارے پاکٹ میں جو پیسہ ہے وہ اللہ کی راہ میں تم نے دے دیا، تم کامیاب ہو گئے، اور یہ مال تمہارا آخرت کے بینک میں چلا گیا۔ یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اور مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہے اور 5 وقت اذان ہوتی ہے میرے بھائی میرے دوست، اس کا صلہ پورا اس مسجد کے خرچ کرنے والے کے اوپر صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ہے کوئی ایسا عمل کرنے والا؟ بتائیے تو میرے بھائی میرے دوست۔ ایسے عمل کو جب اعلان ہوتا ہے تو اس کو ہاتھ سے جانے مت دو، اس میں حصہ لے لو، حصہ لے لو میرے بھائی میرے دوست۔ کیا معلوم کل تمہاری موت آ جائے اور تمہارے اعمال بھی نہ ہو، اور یہ صدقہ جاریہ تمہارے عذاب کو بھی ٹال دے گا اور تمہارے نیکیوں کو بڑھاتا جائے گا، تمہارے گناہ معاف ہوتے جائیں گے مرنے کے بعد، بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ پہلا صدقہ جاریہ۔ دوسرا ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں، نفع حاصل کرتے ہو۔ مسجد ہے، مسجد بنائی، قرآن اور حدیث کی کتابیں اس میں داخل کر دیے، علم پھیلائے، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو مولوی بنا دیا، اپنے بچے کو نیک اور صالح بنا کر قرآن اور حدیث کا تعلیم دلا دیے اسے، اور وہ معلم بن گیا ہے، اور جب تک یہ عمل کرے گا وہ اپنے باپ کا یا کسی اور بچے کا جو نیک عمل ہے اسے قیامت تک ملتا رہے۔ ایسے عمل کرو
مرنے کے بعد 10واں کرو گے، ہزاروں کو کھانا کھلاؤ گے، کچھ فائدہ نہیں ہے میرے بھائی میرے دوست. کھاؤ گے ختم ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا کھانا. کیا مردے کو کھانا پہنچتا ہے؟ کھانے والا کھا کے جاتا ہے. میرے بھائی میرے دوست، عمل پہنچنے والے چیزیں کے تعلق سے اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس پر نظر ثانی نہیں ہے کسی کی. لوگوں نے کہا، فلانے نے کہا، پیٹو ملا نے کہا، ہم نے عمل کر لیا. اللہ اکبر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے عالم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ساری دنیا، ساری کائنات کے عالم، ساری کائنات کے امام اعظم اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی رہنمائی چھوڑ کر اگر تمہیں ادھر ادھر جھانکو گے تم گمراہ ہو جاؤ گے میرے بھائی. دوسرا ایسا عمل، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہو. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، مرنے کے بعد بھی دعا کرتی ہو. اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے اچھا راستہ دکھایا، دینی تعلیم کا راستہ دکھایا، صحیح تعلیم دی، میں ایک اچھا انسان بنا ہوں. اے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ کی مغفرت ہو جائے. اے اللہ، ان کے گناہوں کی مغفرت کر دے. اے اللہ، ان کے گناہوں کو کم کر دے. اے اللہ، نیکیوں میں بڑھوتری عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما میرے پروردگار. اے اللہ، وہ بچپن میں مجھ پر ہم کرے. اگر مجھے تعلیم نہ دیتے، مجھے صحیح رہنمائی نہیں کرتے تو آج میں گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا. انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر تعلیم دی، انہوں نے بٹھا کر مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، قرآن پڑھنا سکھایا، دینی تعلیم سکھائی. آج میں دیندار بن گیا ہوں. اے اللہ، میں اس کا صلہ میرے ماں باپ کو دینا چاہتا ہوں. ہے کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ایسا تیار کرے؟ ہے کوئی؟ بتائیے میرے بھائی میرے دوست. بات کرے تو کڑوی ہے، کڑوی اثر کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہے کوئی ماں باپ ایسا؟ پوچھے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کیا ہمارے بچے سب بگڑے ہوئے ہیں؟ حضرت بول رہی سو بھائی، سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی. دیکھو جا کر گھروں میں، اگر تم بچپن سے اپنی اولاد کو تربیت نہیں دو گے، یہ اولاد تمہارے جوتا لگ مارے، تمہارے جوتا لے کے تمہارے چہرے پر مارے گی، تھوکے گی تمہیں. تھوکنے کے لیے، پوچھنے کے لیے تمہارے پاس اس وقت کپڑا بھی نہیں ہوگا. تم اب معصوم سمجھتے ہو ان بچوں کو. معصوم سمجھ کر ان کو زہریلا دودھ مت پلاؤ میرے بھائی میرے دوست. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو، اردو پڑھاؤ. اردو کا جنازہ تم نے نکال دیا ہے، تم بات کرتے ہو اردو کی. دیکھو اپنے گھروں کے اندر جو اردو بات کرنے والے گھرانے کتنے ہیں. کیا اردو لکھنا آتا ہے؟ کیا اردو پڑھنا آتا ہے؟ جب باپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا، جب ماں کو اردو پڑھنا نہ آتا، تو یہ بچہ کیا خاک اردو پڑھے گا؟ کام کی جگہ اپنے بچوں کو مت جماؤ. یہ بہت بڑا خطرناک کام ہے میرے بھائی. بہت سے لوگ اپنے بچوں کو دکان میں بیٹھ ادھر ادھر جانا کو آ رہے. ارے ادھر ادھر جانا کو نہ کو رہے، مسجد کو جا رہے، حضرت کے پاس جا کو یسرنا القرآن پڑھ، اردو کی ہماری کتاب پڑھ. یہ کوسا باپ بھی نہیں بولتا، ہاتھ میں پانا دے ڈالتا ہے. کھول رہے بولٹا ٹائر کے، جلدی کھول رہے. یہ کھولے تک تو کھول لالا، نہیں کھولیا تیری رہے دال تون دیکھ تجھے. اب بچہ تلملا جاتا ہے، بھر جاتا ہے. کیا یہ بچے کو یہ پانا، اس نٹ بولٹ کھولنے کی عمر؟ اور جتنے بھی دکاندار ہیں معصوم بچوں کا خون پی رہے ہیں. میں بول رہا ہوں بس، چاہے مسجد کے دکاندار ہو یا مسجد کے پاس کام کرنے والے ہو یا غیر کام کرنے والے ہو، برا ہے، برا ہی ہے. نوجوان بچوں سے تم کام لے کر ان کی زندگی برباد کرتے ہو، ان کی محنت لے کر ان کا خون چوس کر تم اپنا گھر بناتے ہو. تمہاری خبر کے اوپر ان کا خون ٹپکے گا. جان لو، خون آگ بن کر تمہارے چہرے پر گرے گا خبر کے اندر. جب جامع ملا، چھوٹا بچہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے، ہم کو دیکھ کے تو بڑا ترس آتا ہے. کاش کہ بچہ مسجد میں آ جاتا مغرب کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سیکھ لیتا، عربی پڑھنا سیکھ لیتا. مگر نہیں، وہ حضرت نے گیا تو دین سے ہٹا ڈالتے تھے تجھے. اب محرم آگا نہیں، پنجے اٹھانا نہیں کرتی انہوں. اللہ اکبر. وہ مسجد کو گیا تو
پنجے اٹھانا نہیں، میلاد کے جلسے میں بینڈ باجے میں ڈانس نہیں کرنا، ڈی جے نہیں کرنا۔ اللہ، کیا یہ باپ تعلیم ایسی دیتا ہے بچے کو؟ جب یہ بول دے گا تو بچہ مسجد تو جائے گا کیسے؟ مسجد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، خود باپ نہیں دیکھتا مسجد کی طرف نظر اٹھا کر، مسجد کے چھاؤں تلے کماتا ہے روزی، اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ سوچو یہ کتنا بد نصیب انسان ہے۔ ایک وقت نماز کی توفیق جسے نہیں ہے وہ گمراہ ہو چکا ہے میرے بھائی، وہ گمراہ ہو چکا ہے۔ واپس لانا، اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے آنا، رونا، گڑ گڑانا ہے، خون کے آنسو بہانا ہے۔ اللہ میں گمراہ ہو چکا ہوں، مجھے صحیح راستہ دکھا دو، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت کر دے میرے پروردگار، مجھے صحیح راستے پر چلا دے، مجھے نمازی بنا دے میرے پروردگار۔ دولت نہیں چاہیے، جتنا مال تو میرے قسمت میں لکھا ہے اگر اس سے زیادہ دینا چاہے تو دے دے میرے پروردگار، تاکہ میں وہ مال بھی نیک راستے میں خرچ کروں، میرے بچوں کی پڑھائی میں خرچ کروں، دینی تعلیم حاصل کرنے میں خرچ کروں، اپنی حلال کمائی کو حرام راستے میں مت خرچہ کرو۔ محنت کر کے کماتے ہو، بیڑی سگریٹ پیتے ہو، گٹکا کھاتے ہو، حرام خریدتے ہو، پیسے دے کر موت کو خریدتے ہو، وہ بھی خودکشی کی موت کو تم خریدتے ہو، پھر کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ کئی کے مسلمان بھاڑے میں گئے ایسے مسلمان جو سگریٹ منہ میں لے کر دم مارتا ہے، پھیپڑوں کو جلاتا ہے۔ یہ اللہ کے اعضاء کو، اللہ نے جو اعضاء تمہیں دیے اس کو تم جلا کر راکھ کرنے والے تم بھی کوئی انسان ہو؟ میرے بھائی، میرے دوست، بات چلی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، اس لیے کہ والدین خود، ان کے والدین ان کو تعلیم نہیں دیے، آج یہ بڑے ہو گئے، بچے والے ہو گئے، پھر اپنے والدین کی طرز عمل پر چلتے ہوئے خود کے بچوں کا گلا گھوٹ رہے ہیں۔ مت گھوٹو ان بچوں کا گلا، یہ معصوم بچے ہیں، تمہیں بتا نہیں سکتے، تم جس طرح چلاتے ہو اسی طرح چلیں گے، جس طرح اٹھنے کو کہا، جس طرح بیٹھنے کو کہا، یہ تمہاری بات سنیں گے۔ ایسے وقت میں ان کو قرآن کی تعلیم اور دینی تعلیم سے آراستہ کرو، پھر دیکھو تمہارا گھر جنت تمہارا گھر بن جاتا ہے۔ اسلام والدین کا اس قدر اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی دوسرے کے ماں باپ کو بھی برا کہنے کی اجازت نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ انسان کی موت کے بعد ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ وہ ثواب کا سلسلے صدقہ جاریہ کے تعلق سے میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صحابہ اور تابعین کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو گئے تھے، اس لیے وہ ہر ممکن حد تک اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرم میں تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر حضرت حاضر خدمت ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اتنے بوڑھے باپ کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑ دیا، میں خود ان کے پاس آتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے مقابلے میں ان کا حق زیادہ تھا کہ وہ خود آپ کے پاس آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ان سے فرمایا، اسلموا، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہوں نے مسلمان ہونا قبول کر لیا۔ بحوالہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے، ضعیف و پیری کی حالت میں ان کا سہارا بننا کس قدر عظیم عمل ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم التربیت مرتبط انسان اپنے بوڑھے
اپنے بوڑھے والد کو خود اپنے ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والدین کا وجود انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ والدین کی خدمت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین کو بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دور رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میرے بھائی سمجھو، سمجھو، سوچو، پھر سننے کے بعد عمل کرو۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاۃ الصفوہ میں سلامہ نامی راوی سے روایت کرتے ہیں کہ نوجوان نے اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے بہترین والد ہیں، یہ میرے بہترین والد ہیں، میرے پاس گائے ہیں، میں ان کا دودھ دھوتا ہوں، وہ اپنے بال بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے باپ کے پاس لاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے باپ کے پاس لاتا ہوں۔ لیکن میرے والد نماز عشاء کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نوافل میرے بھائی یہ رات میں پڑھنے کی نماز ہے، چھپ کر پڑھنے کی نماز ہے، سوا اللہ رب العالمین کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں نوافل مت پڑھو، اس لیے کہ نوافل کا سب سے بہترین جگہ گھر ہے۔ گھر میں سب سے افضل نماز نوافل ہے، سب سے افضل نماز فرض نماز مسجد میں ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، لیکن میرے والد نماز عشاء کے بعد نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور انہیں اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی نماز ہوگی! اب ہمیں 5 وقت میں 10-10 منٹ آپ نماز پڑھو گے تو چڑ پیدا ہوتی ہے، بلائے تو بچوں کو بھی چڑ، باپ کو بھی چڑ۔ نفل نماز 5 وقت نماز کے بعد ایک بوڑھا باپ رات بھر کھڑ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا میرے بھائی، میرے دوست؟ ہمارا معاملہ اس سے ملا کر دیکھو، ہم کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں۔ اسی لیے ان کو جنت ملی، ہمیں کیا ملنے والی ہے؟ کیا ہم جنت کے مستحق ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ ملا مولوی کو گالی مت دو میرے بھائی، تمہارا فائدہ ہے اس کے اندر۔ تمہیں دنیا میں آئے ہو نیکی کما کر جانا ہے جنت کو، ورنہ تو جہنم ہے تمہارے سامنے۔ یہ سوائے ملا مولوی تمہیں بتا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور تم اس سے چڑھتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو، پھر کیا انجام ہوگا تمہارا؟ خطیب سے نفرت کرنا، یہ خطیب سے چڑھنا، اسے ترچی نگاہ سے گھور کو دیکھنا، یہ کیا انہیں ایسا بولیا نا انہیں؟ اللہ اکبر۔ میں تمہارے لیے جنت کو جانے کے لیے راستہ بتانے کے لیے میں نے کہا، کچھ سختی سے، کچھ نرمی سے تم اپنے دلوں میں نفرت مت رکھو، محبت رکھو۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول کی باتوں کو تمہارے تک پہنچانے والے سے گہرائی سے محبت رکھو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ وہ جب آئے تو ان کو سلام کرو، وہ بیٹھنے سے پہلے تم مت بیٹھو، ان کے آگے آگے مت چلو۔ آج تو ایسا زمانہ ہے، جمعہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہم باہر جاتے تو ہمارے سامنے سگریٹ پیتا ہے آرام سے۔ اللہ اکبر، دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا میرے بھائی؟ اسے سگریٹ بنا کر جہنم میں جلایا جائے گا، اسے سگریٹ بنائے گا اللہ تعالیٰ، اور سامنے جیسا سگریٹ کا حصہ جلتا ہے ویسے ہی جلتے 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 ختم ہوگا، پھر سگریٹ بن جائے گا۔ یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا۔ کیا اس جہنم کی تیاری میں ہو تم؟ اپنا پیسہ دے کر جہنم کی آگ خرید رہے ہو، آگ، اور دھواں انسان کو برباد کرتا ہے، اور وہ دھواں تم سینے کے اندر لیتے ہو، پیٹ کے اندر جاتی ہے، ایک کش جیسے ہی مارتے ہیں زور سے گھچیٹتا ہے، دم مارو دم، ایسا دم کہ اس کا دم نکل جائے۔ اللہ اکبر۔ سینے میں جانے کے بعد پھیپڑے میں سوراخ پڑ جاتا ہے۔ یہ پہلے سے کرونا کا مریض، کرونا آیا نہیں، اس سے پہلے پھیپڑے خراب کر لے وہ کرونا ہو گئے، اب بیمار ہوتے ہی وہاں جاتے ہی کرونا اسے ڈھک لو اندر، اس کے بعد پیاک کرو، اسے خبر میں ڈال دو۔ یہ پہلے سے کرونا کا مریض، اللہ نے اسے پہلے سے کرونا کا مریض بنا دیا، پھیپڑے سڑا دیا، پھیپڑے چلے گئے، سوراخ پڑ گیا سگریٹ حرام پینے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو والد کو اپنے سامنے بٹھایا، اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ان سے فرمایا اسلموا، اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ انہیں مسلمان ہونا قبول کر لیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت گزاری کی کس قدر اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا والدین کا وجود انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ والدین کی خدمت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کی بڑی بڑی مصیبتیں، کرونا کی مصیبت جو آئی ہے، وہ مصیبت کو بھی اللہ ٹال دیتا ہے اور آزمائشوں سے دور رکھتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، نفل نماز، میرے باپ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے۔ فجر طلوع ہو جاتی، میں دودھ کا پیالہ پکڑے ان کا انتظار کرتا ہوں اور بدستور اپنی نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ میں کھڑا ہوں پیالہ لے کر، مگر میرا باپ نماز پڑھ رہا مشغول ہے۔ جب لڑکے کے والد سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے کی تعریف کی اور کہا کہ میں ایسا کرنے کی وجہ بھی بیان کر دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نماز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں تو میرے دل کی ایسی دلچسپی ہو جاتی ہے کہ میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں جتنے بھی ہم سورے پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھلا دینا چاہیے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، ورنہ تو شیطان، کنزیب نام کا شیطان تمہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز جلدی ہو جائے، دکان کھولوں، وہ گاہک آنے والا ہے، اس کو مال دینے کا ہے، اس کو کیا کروں، اس کو کیا کروں، یہ خیالات تمہارے نمازوں میں آتے ہیں تمہارے ساتھ، کیونکہ تمہارے میں للہیت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ سلامہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کا ذکر عبداللہ بن مرزوق سے کیا تو انہوں نے کہا اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے اہل یمن امن و عافیت میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کا ذکر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ علیہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا ایسے نیک اور تقوی شعار لوگوں کی برکت ہی سے زمین بڑی بڑی مصیبتوں اور آفات سے محفوظ ہوتی ہے۔ بحوالہ بصفت الصفوہ، انسان پر والدین کی اطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے، شرط یہ کہ ان کی اطاعت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ اس بارے میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو اور بھلائی سے پیش آؤ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں تو تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ کسی غیر اللہ کی طرف شرک کرنے کی دعوت دے اپنا باپ، اس کا علم نہیں ہے تو اس کی بات ہرگز مت مانو۔ قرآن کریم کی یہ آیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زوال ہوئی، وہ 18-19 سال کے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ان کی والدہ حمسنہ بنت سفیان کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، ماں کو معلوم ہوا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے کہا اللہ کی قسم جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا تب تک میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اللہ اکبر، کیسی آڑ ہے دیکھو۔ ماں کا حکم ماننا، اس کا حق ادا کرنا اللہ کا حکم ہے، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا بیان کیا، اس پر یہ آیت نازل ہو گئی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے میرے بھائی، یہ صورتحال کئی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، اس لیے اس ضمن کو سورہ لقمان میں بھی دہرایا گیا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بس سورہ حوالہ لقمان کی آیت ہے میرے بھائی، لقمان کی آیت ہے، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے، قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ، اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک کر جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ مان،
اس پر غور کرنا ہے کہ والد اور والدہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں یا حسن سلوک کے اعتبار سے ان کے مابین کچھ فرق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ والدہ انسان کے احسان حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ حمل، وضع حمل اور پرورش کی 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو صرف ماں ہی برداشت کر سکتی ہے، ان میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سورہ احقاف میں یہ حقیقت یوں واضح کی گئی ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت سے اسے جنا، اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کمال قوت کے زمانے کو 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیا ہے۔ سورہ احقاف۔ میرے بھائی، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی احسان مندی کا ذکر اپنی حسن پذیری کے ساتھ کیا ہے۔ والدہ ماں کے بلند مقام کا بمخوبی پتہ اس حدیث سے چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستحق۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ جو بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن سلوک اور حسن ماں باپ، احسان میں ماں باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ حقدار ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ماں اولاد کے لیے 3 ایسی مشقتیں اٹھاتی ہے جس میں مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی حمل کی، جننے کی اور دودھ پلانے کی۔ میرے بھائی، میرے دوست، 1-2 حدیث بول کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا، میرا والد میرے ساتھ رہ رہا ہے، اس نے میرا نکاح کر دیا ہے، اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں باپ کا حکم کیسا گیا، بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں وہ نہیں کہ تجھے والدین کی نافرمانی کا حکم دوں، اور نہ میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں، البتہ اگر چاہو تو بتا دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ ضائع کرنا کیا ہے؟ والد کی بات کا انکار کر دینا، والد کی بات نہیں ماننا۔ دروازہ بتایا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جنت ماں کے قدموں تلے، مگر دروازہ کون ہے؟ باپ ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، سمجھو تو صحیح، اس لیے اپنی اولاد کو نیک تربیت دو، باپ کا فرض ہے۔ باپ کو صرف بچے کو نوٹاں کمانے چھوڑو نہ، کو نوٹوں کی مشین بنا اسے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول جب نوٹوں کی مشین یہ بن جائے گا تو تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، تمہاری ہرگز پرواہ نہیں کرے گا، اور اللہ کے رسول کو بھول جائے گا۔ تو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اگر تم باپ کی بات نہیں مانو گے تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور دوزخ کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا۔ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ عطاء الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے، میرا خیال ہے کہ یہ بات سن کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میری زوجیت میں ایک بیوی تھی، مجھے اس سے بہت محبت تھی، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے نفرت تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔ بحوالہ جامع ترمذی، والدین سے حسن سلوک، عمر درازی۔ طلاق کس لیے دینا ہے میرے بھائی، میرے دوست؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری نہ کرتی ہو، شوہر کی فرما برداری نہ کرتی ہو، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کرتی ہو، جب ایسے معاملات آ جاتے ہیں تو اسے طلاق دینے کا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
بہت اہم چیز ہے میرے بھائی، اس کو چھوڑ دیے، نمک برابر نہیں، مرچیاں برابر نہیں، طلاق طلاق طلاق، اماں کے گھر سے زیور نہیں لائی، طلاق، بیٹے کو گاڑی چلانے موٹر ہونا تھا، اسکوٹر گھر سے لے لے کہیں نہیں، طلاق طلاق۔ آج کا زمانہ ایسا چل رہا ہے، وہ زمانے میں ایسا تھا، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیے کہ بیٹے تمہاری بیوی کو طلاق دے دو، خود اس کی بیوی سے کہا، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو ان کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی گھر میں تھی، دستک دینے کے بعد حاضر ہوئی، جب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہیں شکایتیں کرنے لگی، شکوہ شکایتیں، کس کی؟ شوہر کی۔ بہت بڑا گناہ، اتنا عظیم گناہ ہے، جہنم میں اس کے سوا کوئی عورت نہیں جائے گی جتنا اتنا بڑا ہوا ہے شوہر کی شکایت کرنے والی، شوہر کا شکوہ کرنے والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے فرزند نالے سے کہہ دو کہ دہلیز بدل دو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے تو میں نے ان سے کچھ باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دہلیز بدلنے کے لیے کہا۔ اوہ اچھا، شاید یہ میرے والد ہی ہوں گے۔ اسی وقت طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ یہ باپ کا حکم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست، اللہ سے ڈریے۔ والدین سے حسن سلوک عمر درازی اور رزق میں فرادانی کا سبب ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ مسند احمد کی روایت، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزاں کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی سے ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی۔ چنانچہ ماں باپ کی خدمت میں بڑی نیکی ہے، اس لیے اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح والدین سے حسن سلوک اس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اس سے رزق میں فرادانی اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی اور اس سے حسن سلوک کا برتاؤ نہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان اس سے رحمت الہی سے دور اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ اپنے گناہ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور روزے رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے، اللہ اسے اپنے رحمت سے دور رکھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی رحمت سے دور رکھے، میں نے کہا آمین، اللہ اسے بھی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ منبر رسول کی آمین ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی آمین کہنا اور جبرائیل علیہ السلام عذر بتانا، عذاب کے بارے میں بتانا، سوچ کر دیکھو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ اگر ماں باپ اگر بچوں کے رحم ہے، مگر پھر بھی یہ اولاد ہے کہ بچوں کی نافرمانی میں حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو باپ کے دل سے آہ نکلتی ہے، یہ آہ عرش تک چلے جاتی ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، کوئی باپ اپنے بچوں کو ہاتھ اٹھا کر کبھی بدوا نہیں کرتا، اچھا ہی سوچتا ہے تاکہ یہ میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، میرا ساتھ دے، میرے ساتھ رہے، دیندار بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میرے مرنے کے بعد یہی تو ہے میرے لیے نعمت۔ کیا کوئی اپنی نعمت کو اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ سکتا ہے؟ کیا اپنی اس نعمت کو مار سکتا ہے، ڈانٹ سکتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر چھوڑ سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو اس اولاد کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے۔
جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا ہے، نماز کو پسند نہیں کرتا، دین کو پسند نہیں کرتا، قرآن اور حدیث کو پسند نہیں کرتا، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، دینی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو ایک ایسا شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے اور اس شیطان کی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ماں باپ اسے بولے وہ نہیں سنتا تو سمجھ لو کہ اس کا علاج کرنا ضروری ہے، رقیہ کرنا ضروری ہے۔ اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ شیطان نظر نہیں آتا۔ جب نماز کی بات کرو ترچھی نگاہ سے دیکھے گا، جب دین کی بات کہو تو گھور کر دیکھے گا۔ جب جان لو کہ اس کے جسم کے اندر شیطان ملوث ہو چکا ہے، ایک دو قرات نہیں میرے بھائی، مسلسل قرات کرنا پڑتا ہے۔ قرآن بھی پڑھو گے تو جب تک کہ اللہ کا اس میں حکم نہ آئے اللہ شفا دینے والا نہیں۔ اللہ تو قرآن کو پورا شفا کہا گیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پورا قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے، مگر قرآن پڑھو کس کے لیے؟ جو قرآن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ سے رجوع ہونا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دین کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ دعا کرے اور قرآن سنے تو انشاءاللہ اللہ شفا دینے والا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرآن کیا معلوم نہیں، رقیہ کیا معلوم نہیں، تعویذ اور گنڈوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ پیر و مرشد کے چکر میں، عاملوں کے چکر میں 1000 کی 5000 کی تعویذ ڈال کر گلی گلی گھوم رہے ہیں، کاروبار میں ترقی سمجھ رہے، نہیں یہ کاروبار میں ترقی نہیں، ایک نہیں 10 دکان لے لینے دو، ترقی نہیں ہے، گمراہی ہے، مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ کیا ترقی دنیا کی؟ دنیا میں لوگ کہیں گے اس کے 1 سے 2 دکان لے لیا، 4 دکان لے لیا، 5 دکان لے، یہ بس بھی اس کی، یہ بھی کار اس کی، یہ بنگلہ بھی اس کا۔ دنیا کے اندر یہ تعریف، مرنے کے بعد 0 ٹھینگا ہاتھ میں ملے گا اور جہنم کی سیڑھیاں ہوں گی اور اوپر سے اس کے اوندے منہ ڈھکیل دیا جائے گا۔ کیا یہ کامیابی؟ یہ کامیابی ہوئی؟ نہیں ہوئی میرے بھائی، پھر اس کامیابی کے پیچھے کیوں پڑے ہو تم؟ اور جب تمہیں ماں باپ، بوڑھے ماں باپ ملے ہیں تو ان کی خدمت کر لو، بشرط یہ کہ ماں باپ کی خدمت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، توحید کا ہونا ضروری ہے۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور اس سے حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو جائے، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ جس آدمی کے پاس میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، وہ مجھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے، میرے بھائی درود کسے بھی یادش نہیں؟ کیا یاد ہے درود؟ بولو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کیا یہ درود ہے؟ اللہ کے نبی کا نام قوالیوں میں ڈھول کے تھاپ پر بجایا جاتا ہے، سننے والا بھی گدھا، گانے والا بھی ایک بہت بڑا گدھا ہے، اور تم اس کے تھاپ پر جھومتے ہو۔ نبی کا نام آئے تو درود پڑھو۔ کیا درود ہے؟ کان کھول کر سن لو اس درود کو، یاد کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہے کوئی ایسا درود پڑھنے والا؟ ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں نازل، 10 بار پڑھو 100 رحمتیں نازل، 100 بار پڑھو 1000 رحمتیں نازل۔ جب اللہ کی رحمتیں تمہیں خود بخود پڑھنے سے مل رہی ہے تو یہ تعویذ ڈال کر تم کیا کرو گے؟ تم تعویذ ڈال کر پڑھو گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، نہ تمہاری جمعہ کی نماز، نہ عید کی نماز، نہ حج کی نماز، نہ وضو، نہ دین کچھ بھی نہیں، جب تک کہ تمہارے گلے کی تعویذ کو نکال کر نہ پھینک دو، ہاتھوں میں ڈوریاں نکال کر نہ پھینک دو، کوئی تمہارے ماں باپ کی فرما برداری کو قبول نہیں کرے گا۔ شرک، اسی لیے تو کہا گیا شرک کے علاوہ اگر تمہارے ماں باپ دین کے معاملے میں بولے تو ان کا حکم مانو، اگر شرک کرنے کا حکم ہے تو ان کی بات مت مانو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں۔ میرے بھائی، میرے دوست، جس قدر خوفناک بات جبرائیل علیہ السلام دعا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آمین کہے،
اب ان تینوں دعاؤں کی قبولیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو فوراً توبہ کر لینی چاہیے جو موڑے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، دل سے رلاتے ہیں۔ کچھ ماں باپ ہیں تو ان کا دل روتا ہے مگر سامنے نظر نہیں آتا۔ اولاد اتنی تکلیف دیتی ہے میرے بھائی کہ باپ کا دل روتا ہے، بیٹا باپ کی شکایت کرتا ہے، باپ کا مردہ گوشت کھاتا ہے، سننے والے سن کر اس باپ سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ باپ ایسا خطرناک ہے کہ کیا بیٹا جھوٹ بولے گا؟ ارے بھائی تم کیسے انسان ہو؟ اس کے پر شیطان سوار ہو رہا ہے، وہ باپ کے خلاف جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے، ساری دنیا سن کر اس پہ رحم کر رہی ہے، اور اسے سن کر تمہیں اسے دلاسا دیتے ہو تیرا باپ ایسا ہی چھوڑ، صبر کر لے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی نصیحت تم نے الٹی نصیحت کر دی اس کے ساتھ، اور تم اس آدمی سے، اس باپ سے، اس امام سے، اس خطیب سے نفرت کرتے ہو جو منبر رسول پر کہتا ہے کہ یہ میرا باپ بیٹا نافرمان ہے، میرا بیٹا نافرمان ہے۔ منبر رسول پر کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میرے دوست، اور تم اس کا ساتھ دینے کی فکر کرتے ہو، اسے نصیحت کر کر اسے صحیح راستے پر لانے تمہیں نہیں ہوتا، اور کہتے ہو یہ تمہارے بارے میں اتنا بول دیا، اگر میں کہوں تو تم اسے جان سے مار دو۔ تم سنے کیوں اس کی بات؟ کیا تم اس خطیب کو نہیں جانتے؟ اور تم نے یہ بات بول کر میرے دل کو ٹھیس پہنچا دی ہے، اور وہ کیا کہا وہ تم نے نہیں کہا، مگر کہا بہت سرد، بہت خطرناک بولا ہے، اگر میں بول دوں تو ختم۔ سننا نہیں چاہیے میرے بھائی، مت سنو۔ اگر تم نے سن لیا ہے، اس باپ کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو تمہیں توبہ کرنا چاہیے، تمہیں معافی تلافی کر لینی چاہیے۔ اس کے باپ کے دل کی آہ کہ سامنے کوئی پردہ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی آڑ نہیں ہے۔ کیا میں غلط راستے پہ لگا سکتا ہوں؟ غیروں کے بچے آتے ہیں میرے پاس پڑھنے کے لیے، صحیح تعلیم دیتا ہوں، چھوٹے بچے مجھ سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا میری اولاد میرے ساتھ آئے میں اسے تعلیم نہ دوں؟ کیا میں اسے جھڑک کر بات کروں گا؟ کیا میں اسے تعلیم نہیں دوں گا؟ دوں گا میرے بھائی، مگر آئے تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، حضرت کے پاس علم حاصل کرے تو صحیح۔ مگر دنیا کی پڑھائی اور دنیا کے ماحول کے اندر اتنا بگڑ چکے ہیں، اولاد مسجد کا نام لیے تو ان کو چڑ آتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھائی، جو بوڑھے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، ستاتے ہیں، صحیح بخاری میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتی ہیں، میری والدہ میرے پاس آئی، وہ بھی مشرکہ تھیں، ایمان نہیں لائی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ابھی تک مشرکہ ہیں، اب میں ان کے بارے میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھائی سے پیش کرو۔ مشرک ماں کے ساتھ، مشرک باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش کرنے کا حکم ہے۔ آج ہم مسلمان خود مسلمان کے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں سنتے، تو ان کے لیے کتنا بڑا عظیم عذاب دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے۔ دنیا ان کے لیے جہنم ہے، مرنے کے بعد بھی جہنم ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کو اچھی خوشی کی نگاہ سے دیکھو، مسکراتے ہوئے دیکھو، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو۔ جب تک باپ نہ کہے بیٹھنے کی کوشش مت کرو، جب باپ بیٹھ جائے، باپ کا حکم آتا ہے تو بیٹھ جاؤ، نہ تو کھڑا رہو، باپ کے آگے آگے مت چلو۔ میرے بھائی، کتنے باتیں ہیں، یہ تمام باتوں کو تمام گھر کے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ اگر وہ تعلیم نہیں دے سکتے تو مسجد تقویٰ میں مدرسہ ہے، اردو کی تعلیم بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، احادیث کی تعلیم بھی ہے، نیک تعلیم و تربیت اس مدرسے میں دی جاتی ہے۔ جہاں حق بتایا جاتا ہے، اس مدرسے سے اس بچے کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بول کر کہ یہ مسجد اہل حدیث کی ہے، یہ ٹائٹل دیکھ لو تمہیں، یہ مسجد کس کی ہے؟ اہل حدیث کے، نہ جہنم کو بھیجتی۔ اللہ اکبر! ہم پورے جہنم کو جانے کی باتاں کریں سو، بتاؤ تو صحیح، اس میں کون سی ایسی بات تھی جو جہنم کو جانے کی تھی؟ تم نفرت کرتے ہو اہل حدیث سے۔ اہل کے معنی والے، حدیث والے، حدیث کو بیان کرنے والے، حدیث کو
حدیث کہا گیا اور قرآن کو بھی حدیث کہا گیا۔ قرآن کی بات بتانے والے، قرآن کا ترجمہ تمہارے سامنے پیش کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ تک پہنچانے والے کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس سے چڑھنے والے کو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے، اس سے ہاتھ مت ملاؤ۔ اہل حدیث کو گالی دینے والے کے ہاتھ مت ملاؤ، اس کے بازو بھی مت بیٹھو کہتا ہے۔ کون بول رہی ہے؟ اللہ کے دے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اٹھا ان کی کتاب پڑھو تو صحیح میرے بھائی، غنیت الطالبین لکھ لو، نام جا کر دیکھو کتاب کے اندر۔ خود وہ عبد القادر جیلانی اہل حدیث رحمہ اللہ علیہ تھے۔ اللہ ان کی جنت، قبر کو جنت سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں عطا فرمائے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ جس طرح جس قدر اہل حدیث حضرات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کا احترام کرتے ہیں، شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ ان کے نام سے شرک کو بانٹا جاتا ہے، شرک کو پھیلایا جاتا ہے، مگر اہل حدیث نہیں، ان کی تعلیمات کو لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اہل حدیث۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام باتوں کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت ہے میرے بھائی میرے دوست، انشاءاللہ یہ سلسلہ وار والدین کے حقوق اور آج کی نسل کے تعلق سے جو عنوان ہے، آئندہ جمعہ بھی شاید پیش ہوگا، پھر آئندہ جمعہ بھی پیش ہوگا۔ بہت سی باتیں ہیں، آؤ علم حاصل کر لو، علم حاصل کرو، یہ علم کی جگہ ہے، یہ درسگاہ ہے تمہارے لیے، ہفتے میں ایک بار درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ میں بیٹھ کر کام و کاج کے علاوہ جمعہ کے دن 1 گھنٹہ اس مسجد میں بیٹھ جاؤ، تاکہ تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے حالات سدھر جائیں، تمہارے گھر والے سدھر جائیں، تمہارے بیوی بچے سدھر جائیں، تو اور اس سے اچھی دولت اور نعمت کیا ہو سکتی ہے جس کے گھر کے اندر سکون ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے معمور فرمائے اور اس نعمت کو اللہ تعالی ہمارے جھولی میں بھر دے۔ اللہ تعالی تمام بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور نیک اور صالح بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ میرے پروردگار، کرونا جیسی موذی بیماری دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اے اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد دور فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پر، سارے عالم کے انسانوں پر رحم فرما، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، میرے پروردگار سب تیرے بندے ہیں اور انسان ہیں، تو نے سب کو پیدا کیا ہے، اور یہ مصیبت سارے عالم پر آ چکی ہے۔ میرے پروردگار سارے عالم کی مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف تو ایک رب العالمین ہے، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اس بیماری کو جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرما دے، اس کی دواؤں کو بازار میں لا لے، ہسپتالوں میں لائے، کلینک میں لا لے میرے پروردگار، تاکہ لوگ سکون کی چین سو سکے اور اطمینان کی سانس لے سکے۔ اللہ تو ہر بیماری کو میرے پروردگار شفا کلی، شفا عاجلہ، شفا کاملہ، شفا دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی وہ دہکتی ہوئی آگ سے ہمیں بچا لے میرے پروردگار۔ اے اللہ خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے نماز کے ذریعے سے۔ اے اللہ میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے اپنے نامہ اعمال، نیک نامہ اعمال کے ذریعے سے میرے پروردگار۔ نفسی نفسی کا عالم اے اللہ وہاں ہماری حفاظت فرما۔ حوض کوثر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پانی پینا نصیب عطا فرما میرے پروردگار۔ اگر وہ پانی ہمیں نہ ملے ہماری زبان حلق سے نکل جائے گی۔ جو اس پانی کو پی لے گا وہ کامیاب، اگر وہ پانی نہیں ملا سمجھ لو اس کے لیے مصیبت کی کھڑی آ گئی ہے اور جہنم اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔